الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن الحکیم والفرقان المجید وذکرہم بایام اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و معزز سامعین کرام، قرآن عظیم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وذکرہم بایام اللہ، یعنی ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ اللہ کے دن کی یاد، اس سے مراد کیا ہے؟ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ اللہ کے دن، اللہ کا تو سب کچھ ہے، تو وہ کون سے خاص دن ہیں جو لوگوں کو یاد دلائے جائیں، ان کا ذکر کیا جائے؟ اور پھر ذکر کیسے کیا جائے؟ بھئی ایک ذکر کا طریقہ ہوتا ہے، تسبیح لے کے بیٹھیے، اللہ 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 اکبر، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حنان یا منان، یا دیان یا سبحان، آپ یہ پڑھیں، یہ ذکر ہے۔ تو اللہ کے دنوں کا ذکر کیا اسی طرح سے تسبیح لے کے کیا جائے گا؟ تسبیح لے کے آپ بیٹھ کے کہیں اللہ کے دن اللہ کے دن اللہ کے دن؟ نہیں، یہ تو طریقہ نہیں ہے، اس سے کوئی اس طرح کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، وہ کون سے دن ہیں اللہ کے؟ تو قرآن عظیم فرقان حمید میں ایسے بہت سے دنوں کی یاد دہانی کرائی گئی۔ وہ یاد کرو وہ دن جس دن حضرت مریم نے حضرت موسیٰ کو جنا، یاد کرو وہ دن، یاد کرو وہ دن۔ قرآن عظیم میں اس طرح کے بہت سے ایام کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ تو یہ سارے ایام اللہ کے ہیں، ایام اللہ ہیں۔ ان دنوں میں کون کون سے واقعات رونما ہوئے، کون کون سے نبیوں کی ولادت باسعادت ہوئی، کس نبی نے کس پر غلبہ پایا، کس نبی کو اللہ نے کہاں عزت و کامرانی نصیب فرمائی۔ تو وہ جو نبیوں کے دن موسوم ہیں ان کی ذات کے ساتھ، ان کی ولادت کے ساتھ، تو بالخصوص اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کے دن ہیں۔ پیدائش موسیٰ اللہ کا دن، پیدائش عیسیٰ اللہ کا دن، مصطفیٰ کی پیدائش کے اللہ کا دن، صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اسی طرح سے وہ اللہ کے دن ہیں۔ اب وہ اللہ کی دن ہے، اب یہ 7 دن ہیں، اس میں بھی ایک دن خاص ہے، سید الایام کہا گیا جمعے کو۔ جمعہ دنوں کا سردار ہے، رمضان مہینوں کا سردار ہے، جبرائیل فرشتوں کے سردار ہیں، ہمارے نبی نبیوں رسولوں کے سردار ہیں۔ تو ایک دن کچھ ہر چیز خاص ہے، ہر چیز میں، مہینوں میں رمضان خاص، کتابوں میں قرآن عظیم خاص، نبیوں میں ہمارے رسول سید الانبیاء، ملائکہ میں حضرت جبرائیل کو وہ عزت و عظمت حاصل ہے، اور دنوں میں وہ دن جو اللہ نے جنوں کی یاد دہانی کرائی ہے۔ تو دنوں کی یاد دہانی سے کیا ہوتی ہے؟ ہم آپ دن یاد کریں تو پتہ ہی چلا کہ جب ہم ان دنوں کو یاد کرتے ہیں کہ جس دن میں اللہ کے خاص بندوں کی ولادت ہوئی ہے، اللہ کے بعض بندوں نے باطل طاقت کو سرکوبی کی ہے، ان پر غلبہ پایا ہے، ان پر ہمت حاصل کر کے ان کو ذلیل و رسوا کیا ہے، اور دین حق کا غلبہ کر دیا ہے، اپنے دین و مذہب کو آشکار کر دیا ہے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو نمایاں کر دیا ہے۔ تو ان چیزوں کا ذکر کرو، کس کے سامنے؟ لوگوں کو بیٹھاؤ، جمع کرو، لوگوں کو محفل سجاؤ، انتظام کر لو ان کے کھانے پینے کا، اور لنگر کا انتظام اہتمام کر لو۔ سرکار عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12ویں ربیع الاول کا بہترین انعقاد کرتے تھے کثرت سے، اور کھانے کا بڑا اہتمام کرتے تھے، بہت سے کھانے یعنی کہ تیاری کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ میرے پاس جو بھی پیسہ آتا میرے ہتھیلی میں شاید 6 دے جو پیسہ نہیں رکتا، یعنی کہ اس قدر آپ خراش تھے، صراف تھے، زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ محفل کا انعقاد کیا، ذکر کیا، اللہ اس کے رسول کی باتیں بتائیں، بیان کیا، اور لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا، اور پھر لنگر کا اہتمام کیا۔ کھانے تو غریب، مفلس، ناتواں، کمزور، قلاش، مفلوق الحال سب کے سب اس لنگر سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے کہ سب سے عملوں میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ اعمال میں سے سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم نے اپنے 300 اعمال جو آپ کے لیے بہت خاص تھے، ان 300 اعمال پر ایک گہری نظر ڈالی، اور پھر نظر ڈال کے بعد آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا عمل میری نگاہ میں جو ہے، اللہ رسول کے نزدیک بھی جو محبوب ہے، وہ ہے اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانا سب سے بڑا عمل ہے۔ اب اس کھانے کھلانے کا آپ اہتمام کریں، کسی طرح سے کریں، 50-100 غریبوں کو بلا لیں، اپنے گھر میں بیٹھا لیں، ایک محفل سجا لیں، ان کو اللہ کی باتیں، رسول اللہ کے فرمان، بعض نبیوں کے قصے واقعات قرآن و حدیث سے مستنبط کر کے بیان کریں۔
قصص الانبیاء بیان کریں، موسیٰ و ابراہیم کے واقعات بیان کریں، حضرت یوسف کے واقعات بیان کریں، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کا پیٹ کا واقعہ بیان کریں، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ بیان کریں۔ کوئی بتا دے عالم فاضل بڑا مفتی کی یہ بیان کرنا حرام ہے، اس کو ثابت کر دے، تو پھر میں انشاءاللہ 11ویں 12ویں 13ویں سب منانا چھوڑ دوں گا۔ نہ حضور غوث الاعظم کی 11ویں مناؤں گا، نہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں کی میلاد کروں گا، نہ سرکار مدار العالمین کی 17ویں مناؤں گا، کچھ نہیں مناؤں گا۔ کوئی یہ ثابت کر دے کہ لوگوں کو جمع کر کے ان کو قرآن سنانا، قرآن کی تفسیر بیان کرنا، رسول اللہ کی حدیث سنانا، حدیث کی تشریحات بیان کرنا، ابراہیم و موسیٰ کے واقعات بیان کرنا، یونس کے علیہ السلام کے واقعات بیان کرنا حرام ہے، تو پھر آئے وہ ثابت کرے۔ پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد جتنے شرکائے بزم ہیں جو حاضرین ہیں ان کو اچھے اچھے کھانے کھلانا، پانی پلانا، مشروبات پلانا، ان کو شربت سے نوازنا، ان کو اچھے لباس دینا، یہ تو حضور کا طریقہ ہے، یہ تو سنت طریقہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ واقعات سناتے تھے، لوگوں کو نوازتے تھے۔ تو سرکار سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی اس طرح کی محافل کا انعقاد کرتے تھے، محفلیں سجاتے تھے، اس میں دین کی باتیں بتاتے تھے، لوگوں کو دین کی طرف راغب کرتے تھے، لوگ دین کی طرف بلاتے تھے۔ جب آپ کا وصال شریف ہوا 11 ربیع الثانی کو، تو پھر آپ کے چاہنے والوں نے، آپ کے ماننے والوں نے، آپ کے عقیدت مندوں نے، آپ کے معتقدین نے، آپ کے مریدین و متوسلین نے، آپ کے شاگرد اور طلاب العلم نے، آپ کے تمام متعلمین نے جو آپ سے فیض حاصل کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، کیونکہ آپ کی نگاہ میں وہ حدیث تھی، رسول پاک نے فرمایا کہ سب سے بہتر وہ ہے کہ جو علم سیکھے اور علم سکھائے۔ تعلم العلم وعلم الناس، جو علم سیکھے اور لوگوں تک علم پہنچائے۔ تو آپ نے پوری زندگی کا 40 سال کا حصہ دین متین کی تبلیغ اور اشاعت میں ڈال دیا تھا۔ نتیجتاً ہزاروں لوگ آپ کے دروس سے، علم سے، درس حدیث سے، درس تفسیر سے، درس فقہ سے فیضیاب ہو کر دور دور علاقوں میں پھیل گئے تھے۔ آپ کے درسگاہ کے فارغین، فارغ التحصیل طلاب العلم، جنہوں نے آپ سے درس حدیث حاصل کیا، درس تفسیر حاصل کیا، قرآن کی تفسیر آپ سے پڑھی، فقہ آپ سے پڑھی، اور ہزاروں کتابیں پڑھنے کے بعد شرق و غرب میں، اکناف بغداد میں پھیل کر دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں لگ گئے تھے۔ آپ کا فیضان وہاں سے جاری ہو گیا۔ جب